سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 180 ہے اور 9 پارہ ہے. اس کی آیت ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، پس اس کو انہی ناموں سے پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ اور ان لوگوں کو چھوڑ دو یا ان لوگوں سے تعلق نہ رکھو جو ان ناموں میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں یا کج روی کرتے ہیں اللہ کے ان ناموں میں. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان لوگوں کو ان کے کیے کی سزا جلد ہی مل جائے گی. اب یہاں ہم یہ دیکھنا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اللہ کے اچھے اچھے نام کیا ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اس کو انہی کے ناموں سے پکارو. تو اللہ کے جو اچھے اچھے نام ہیں ان سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو یہ نام وہ نام ہے جس سے ان کی مختلف صفات، اس کی عظمت، اس کی جلالت اور اس کی قدرت اور طاقت کا اظہار ہوتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ جو ان کو شمار کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اور صحیح میں بتایا گیا ہے کہ یہ ان کی تعداد تقریباً 99 ہے، 99 ہے. لیکن 99 نام تو اللہ کے لیے بہت تھوڑے ہیں، کیونکہ یہ دیکھیں نا کہ جب ہم پڑھتے ہیں نا، اور ان ناموں سے صرف یہ مراد نہیں ہے کہ یہ اللہ کے نام ہیں، بلکہ یہ کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی اسماء ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس کے دلائل اور براہین ہیں جو کہ اس کے وحدانیت کے حق میں گواہی دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ان نام ہیں، ان میں جیسے ہم بہت سارے نام ہم کامن ہی پڑھتے ہیں جن میں اسماء اعظم بھی آ جاتے ہیں، جن میں مثلاً یا حیو یا قیوم، یا بدیع السماوات والارض، یا رب ذو الجلال والاکرام، یا عرش عظیم کے مالک، یہ اللہ تعالیٰ کے ہم اسماء اعظم پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ جب ہم اور بہت ساری آیات کے اینڈ میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات پڑھتے ہیں. اس کے بعد جو ہم سورۃ حشر کی آخری 2 آیات ہیں ان میں جو اللہ کے نام پڑھتے ہیں الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، اور پھر ہم پڑھتے ہیں الخالق الباری المصور. اور یہ سارے جو نام ہیں یہ اللہ کے دیکھیں نا ایک ایک نام اپنے اندر اتنی بڑی گہرائی سموئے ہوئے ہے کہ اگر ہم ایک ایک نام کی تہ میں جا کے اس کی تفسیر یا اس کی تفصیل میں جائیں تو ہمیں پھر بھی ہمارے لفظ جو ہے نا وہ اس کا ساتھ نہیں دے سکتے. اس کی دلیل میں قرآن پاک کی آیت ہے نا، سورۃ کہف کی آیت ہے نا، آیت نمبر 109، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي کہہ دیجئے کہ اگر ہو جائیں سمندر سیاہی لِكَلِمَاتِ رَبِّي میرے رب کے کلمات کے لیے، لَنَفِدَ الْبَحْرُ البتہ ختم ہو جائے گا سمندر کا پانی، قبل ان تنفد کلمات ربی اس سے پہلے کہ ختم ہو کلمات میرے رب کے، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا اور اگرچہ لائیں ہم مانند اس کے مزید. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورۃ کہف کی آیت میں بتا رہے ہیں کہ اگر دنیا کے یہاں درختوں کا ذکر نہیں ہے لیکن درختوں کا بھی ہے کہ اگر دنیا کے تمام درخت جو ہے وہ کلمے بن جائیں اور تمام دنیا کے سمندر ہیں ان کا پانی روشنائی یا سیاہی بن جائے، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کے یہ نام اور اس کی یہ حکمتیں اور اس کے یہ دلائل اور اس کے یہ براہین جو ہیں جو ہم لکھنے لگیں اور تو یہ سیاہیاں ختم ہو جائیں گی اور قلم گھس جائیں گے، لیکن ہم ان ناموں کو ضبط تحریر میں نہیں لا سکیں گے. یعنی ہمارے جو الفاظ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور ہمارے الفاظ میں اتنی طاقت اور اتنی تاثیر ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ناموں کو بیان کر سکیں. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بہت ساری حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب بھی دعا مانگو تو میرے ناموں کے ساتھ مانگو. مثلا ہم جو صحت کے لیے دعا مانگتے ہیں نا، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی، تو ہم یہاں اللہ کے نام جو ہے عرش عظیم کے مالک کی ہم یہاں کا وسیلہ دے کر ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ عرش عظیم کے مالک مجھے شفا عطا فرما، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. اس سے جب ہم کوئی بھی اور دعا مانگتے ہیں ہم مانگیں گے یا حیو یا قیوم
یا بدیع السماوات والارض، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، اے نئے سرے سے دنیا آسمان کو پیدا کرنے والے، اے رب عرش عظیم کے مالک، اے رب ذوالجلال بابرکت بہت جلال والے رب۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے جو اللہ تعالیٰ کو اپنے یہ نام بہت پسند ہیں، یا اللہ، یا غفور الرحیم، یا مالک الملک، جب ہم اللہ سے ان دعاؤں کے ساتھ دعا مانگتے ہیں، پھر اللہ سے اپنی حاجت آگے پوری کریں، آگے رکھیں اللہ کے اپنی حاجت، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی حاجات ضرور پوری کرے گا، ہم سب کی حاجات ضرور پوری کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، یہ اس کے نام ہیں اور اس کو بہت اچھے اچھے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم ان کو اب آگے کہا گیا کہ وَذَرُوا الَّذِينَ يَلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، کچھ لوگ ان ناموں میں، ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان لوگوں کو یعنی ان لوگوں کو ان سے پیچھا چھڑا لو، جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ خود ان کے اعمال کی سزا دے گا۔ جو یعنی یلحدون، الحاد کرتے ہیں اللہ کے ناموں کے ساتھ، وہ کیا کرتے ہیں کہ یا تو اللہ کے ناموں میں تبدیلی کر دیتے ہیں، یا اللہ کے ناموں میں کمی کر دیتے ہیں، یا اللہ کے ناموں میں زیادتی کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نام جس طرح ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں سکھائے ہیں یا حدیث میں سکھائے ہیں، ہمیں اسی طرح اللہ کے نام لے کے اپنی دعائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے رکھنی ہیں، اور انشاءاللہ العظیم اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائیں گے۔